بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی مہدی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت عوامی رد عمل جو سامنے آ رہا ہے عمران خان کی حمایت میں، اس کو دیکھ کر امپورٹڈ حکومت اور وہ ادارے جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو ہوش آ گئی ہے۔ ان کو دن میں تارے نظر دکھا دیے ہیں عمران خان صاحب نے اور اس عوام نے، اور انہوں نے ان اداروں کو یہ دکھا دیا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مس اسیسمنٹ کی ہے انہوں نے اس بارے میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا ہے انہوں نے۔ ناظرین، اس میں اب اس بات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس رد عمل کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے جو تحریک چلائی ہے، جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، اس میں عوام کے رد عمل کو کم کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی اس تحریک کو جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں لوگ، اس کو کم کرنے کے لیے اداروں نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کو لالی پاپ دینا شروع کر دیے ہیں۔ وہ لالی پاپ سب سے پہلے دیکھیں، ابھی ایک دو دن پہلے ایک اہم ادارے کے سربراہ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ لگ رہا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ موجودہ جو عوامی لہر اٹھی ہے عمران خان صاحب کے حق میں، یہ لگ رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، اور اگر یہ منتخب ہو کر آتے ہیں تو ہم ان کو تہ دل سے تسلیم کریں گے اور ان کو سیلیوٹ بھی کریں گے۔ ناظرین، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، فضل الرحمان نے ابھی یہ بات کہی ہے، کل بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو صدر بنائیں، نہیں تو اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، اور صدر بننا تو ان کا بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری اور فضل الرحمان، یہ دونوں کے درمیان میں صدر کے لیے جنگ جاری ہے۔ فضل الرحمان صاحب بھی اب بالکل تنگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مفاہمت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سیٹیں کافی زیادہ ہیں ایم این اے کی، جے یو آئی کی نسبت، تو وہ صدارت کی کرسی وہ مانگ رہے ہیں۔ تیسری بات دیکھیں ناظرین، کل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے، وہ بڑے دورس انسان ہیں، انہوں نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور انہوں نے متوقع امیدواروں سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں۔ ناظرین، لیکن میرے خیال میں ہر انسان کا اپنا تجزیہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت یہ سارے لالی پاپ ہیں جو عمران خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں، یا عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، آپ کی بات مان لی گئی ہے اور ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک بات ہے کہ یہ حکومت اتنی تگ و دو کے بعد آئی ہے، اب اس میں امریکہ نے فل کردار ادا کیا، اداروں نے اپنا کردار، جو کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے وہ کردار ادا کیا، اور امپورٹڈ حکومت نے انویسٹمنٹ کی۔ ابھی یہ اتنی جلدی تو جانے والے نہیں، نہ ہی ان کا دل کرے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ پورا جو 1 سال 1.25 سال باقی ہے وہ پورا 1 سال لگائیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں، جو کہ بڑے مذموم مقاصد ہیں ان کے، جن میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اداروں میں اکھاڑ پچھاڑ کی جائے، اپنی من پسند افراد کو وہاں پہ لگایا جائے، اور جو افراد ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو تبدیل کر دیا جائے، تاکہ سرے سے ہی یہ بے گناہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ اتنی جلدی جانے والے تو نہیں۔ ہاں، عوامی رد عمل کے نتیجے میں یہ مجبور ہو سکتے ہیں، یا ادارے مجبور ہو سکتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے۔ تو ناظرین، عوام کو اپنا رد عمل جاری رکھنا ہوگا، اسی طرح سے عوام کو عمران خان کے ساتھ نکلنا ہوگا، تاکہ یہ ادارے اور یہ امپورٹڈ حکومت کو پتہ چل سکے کہ یہ عوام ہمیں کسی بھی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ نون لیگ کے وہ تمام سروے جو انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے کروائے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے مقتدر حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہ حکومت اب عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے، اور اگر اس کو گرا دیا جائے گا تو عوام باہر نہیں آئیں گے۔ تاکہ ان ساری باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عوام کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نکلیں، ان کی آواز پر لبیک کہیں اور ان کے جلسوں میں شرکت کریں، جیسا وہ چاہیں۔ اگر وہ روڈ پر آنے کی کال دیں، شٹر ڈاؤن کی کال دیں، تو اس پر 100% عمل کر کے دکھائیں یہ عوام، تاکہ یہ حکومت اور یہ ادارے الیکشن کی طرف جا سکیں۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کو اور عوام کو اس وقت تک اس عوامی رد عمل کو کم نہیں کرنا چاہیے
جب تک الیکشن کا اعلان نہ کر دیا جائے، کیونکہ الیکشن کا اعلان کرنا تو 1 منٹ کی بات ہے، مقتدر حلقے چاہیں تو آج ہی اعلان کر سکتے ہیں اسمبلی کو توڑوانے کا بھی اور الیکشن کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، لیکن صرف اندیہ دیا جا رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ لگتا ہے ایسا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کوئی مستقل بات نہیں۔ ہاں، جب اعلان کر دیا جائے گا، اسمبلی توڑ دی جائے گی، اس امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، تو اس وقت یقین آئے گا کہ بالکل اب یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، اس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے، اس کے بارے میں جو اہم بات کی ہے عمران خان صاحب نے، کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ ہماری چوائس نہیں تھی۔ ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان اس بات پر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ دیا کہ یہ آپ لے لیں، یہ اچھا بندہ ہے، اس سے آپ کام نکال لیں، اس سے کام لے لیں۔ تو جب سے الیکشن کمشنر آیا ہے، اس نے ہر فیصلہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف دیا ہے اور اپوزیشن کو بہت زیادہ انٹرٹین کیا ہے۔ تو ناظرین، اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے یا اس طرح کے افسران جو ہیں دوسرے اداروں میں بھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر انتخابات ہو بھی گئے تو وہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشنر ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بالکل خلاف رہا ہے اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینے کے بالکل خلاف رہا ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں جو میجورٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ تو کبھی برداشت نہیں کرتے، جیسے کہ پہلے انہوں نے سازش کی ہے سب اداروں نے مل کر امریکہ کے ساتھ، بلکہ امریکہ نے جو مداخلت کی اب تو بڑا کھل کر واضح ہو چکا ہے۔ آئی ایس پی آر میں جو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر انہوں نے خود کہہ دیا اس بات کا، بابر افتخار صاحب نے، کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ چلے مداخلت تو مان لیا، مداخلت ہوئی ہے، مداخلت نہیں سارا کام کر دیا، یہاں پہ وہاں سے مداخلت ہوئی اور یہاں سے سارے ان کے جو مہرے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ساتھ دیا اور عمران خان صاحب کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو عوام کی ترجمان تھی اس کو اتار دیا، اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو کہ جس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ شہباز شریف کو ایسے افراد کی اکثریت ہے پاکستان میں جو شہباز شریف کو وزیر اعظم تک نہیں کہنا چاہتے، اس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگانا نہیں چاہتے۔ تو ایسی حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا۔ تو ناظرین، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سارے لالی پاپ ہیں کہ اب تک انتخابات کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں، انتخابات کی طرف جایا جائے، اور کچھ تو اس میں مجبوری کے تحت میں یہ بات کر رہے ہیں اور کچھ دانستہ طور پر یہ بات کر رہے ہیں تاکہ عوام کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے اور عمران خان صاحب کی تحریک کو ناکام کیا جائے۔ لیکن ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، جب تک الیکشن کا اعلان باقاعدہ نہیں ہو جاتا، یہ حکومت گھر نہیں بھیج دی جاتی، تب تک ہمیں اس تحریک کو جاری رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں ہم نے حصہ لینا ہے تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کہ اس ملک میں انتخابات کرائے جائیں اور عوام کو حق دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون غدار تھا، کون اس ملک کے ساتھ مخلص تھا، کون اس ملک کی ترقی چاہتا تھا اور کون اس ملک کو بیچنا چاہتا تھا، اور کن کن لوگوں نے کن کن اداروں نے اس ملک کو ناکام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ جانے میں یا انجانے میں یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس نے بھی کردار ادا کیا تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید خبریں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔